ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ یہ سورۃ النصر ہے اور ایک نام اس کا سورۃ التودیع بھی ہے۔ نصر کے معنی مدد کے ہیں اور تودیع کے معنی کسی کو رخصت کرنے کے ہیں۔ بالاتفاق ائمہ مفسرین یہ سورہ مدنی ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ مکۃ المکرمہ کی فتح سے پہلے نازل ہوا یا فتح مکہ کے بعد یہ سورہ نازل ہوا۔ حضرات صحابہ سے دونوں باتیں منقول ہیں، فتح مکہ سے پہلے بھی منقول ہے اور فتح مکہ کے بعد یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور حضور نے پڑھ کر سنایا۔ دونوں باتیں روایات میں منقول ہیں۔ البتہ بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح مکہ سے پہلے ہی یہ آیت نازل ہو گئی ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ہی یہ آیات نازل ہو گئی ہوں اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے اب حکم دیا گیا کہ اب آپ اس کو اپنی امت کو سنا دیں، تو حضور نے فتح مکہ کے بعد یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کے سامنے یہ آیات پڑھ کر سنائی ہوں اور صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ آیتیں اسی موقع پہ نازل ہوئی ہیں۔ بہرحال روایات دونوں قسم کی ہیں، فتح مکہ سے پہلے بھی یا حجۃ الوداع کے موقع پر بھی۔ دونوں کی وجہ سے کیا فرق پڑے گا، یعنی فتح مکہ سے پہلے اگر مانا جائے تو کیا مطلب نکلے گا اور فتح مکہ کا یعنی حجۃ الوداع کے بعد اگر مانا جائے تو پھر کیا مطلب نکلے گا، کیا فرق پڑے گا، یہ ایک علمی موضوع ہے۔ چونکہ یہ مختصر سی تفسیر اور تشریح کا مقصد ہمارے سامنے عام لوگ ہیں، اس لیے وہ علمی مسائل کو بیان کرنے کے بجائے بس اتنا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرات صحابہ سے دونوں باتیں منقول ہیں، فتح مکہ سے پہلے کی بھی بات منقول ہے اور فتح مکہ کے بعد کی بھی بات منقول ہے، بس اتنا کافی ہے۔ بقیہ دونوں میں کیا فرق پڑے گا اور دونوں میں کیا نتیجے کے اعتبار سے مطلع نکلے گا، یہ اہل علماء اور اہل تفسیر اس مسئلے پر رجوع کر سکتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں۔ جہاں تک مسئلہ اس سورے کے ربط کا ہے، پچھلے سورے سے اس کا جو ربط ہے وہ ایک پس منظر میں اگر اس کو سمجھا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہاں سے لے کر ختم قرآن تک جتنی بھی صورتیں ہیں، ان ساری صورتوں میں کسی نہ کسی اعتبار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مختلف قسم کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا بیان یہاں سے ہے، یعنی سورۃ الضحیٰ سے لے کے سورہ والناس تک۔ اسی لیے مفسرین کرام میں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سورے کے ہر سورے کے اختتام پر اللہ اکبر پڑھنا چاہیے،
بعض مفسرین کرام کا یہ رجحان ہے، بعض قراء کے پاس بھی ضروری ہے ہر سورے کے اختتام پہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس سورے کے اندر، یعنی نماز میں نہیں، خارج نماز کے باہر، اس لیے کہ اس سورے کے اندر، ہر سورے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی نہ کسی اعتبار سے ذکر موجود ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا ہے اپنے نبی سے، اور وہ وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو، آپ مایوس نہ ہو، ان مشرکین مکہ کے باتوں سے آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، آپ تنگ دل نہ ہو جائیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو عن قریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس آیت کو دنیاوی اعتبار سے بھی محمول کیا جا سکتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی محمول کیا جا سکتا ہے، یعنی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے، اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے۔ آخرت سے کیا تعلق ہے؟ آخرت میں کیا اللہ تعالیٰ عطا کریں گے تو آپ راضی ہو جائیں گے؟ اس کی تفسیر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور قدرت سے اگر یہ سلسلہ باقی رہا اور اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو جب سورہ ضحیٰ کی تفسیر آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ تو اس موقع پر عرض کی جائے گی۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بات فرمائی اور وہ مدد کا اظہار فرمایا۔ غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر، مختلف غزوات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد کے ذریعے، فرشتوں کے نزول کے ذریعے، اور یہ سب چیزیں نعمتوں کے ساتھ آئی ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے سامنے ایک بات عرض کی۔ یہ ایک پس منظر ہے، یعنی یہ حقیقت نہیں، گویا زبان حال سے۔ ایک ہوتا ہے انسان اپنی زبان سے کوئی بات کہتا ہے اور ایک ہوتا ہے انسان اپنی فیلنگ، اپنے دل کی بات ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ربط سورہ کافرون سے سورہ نصر کا جو ربط ہے، اس ربط کو سمجھانے کے واسطے یہ عاجز ایک فیلنگ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، ایک پس منظر سامنے رکھنا چاہتا ہے، ایک دل کے جذبات اور حالات اور خیالات کو آپ سامنے رکھیں گے تو یہ تفسیر آپ کو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ جب یہ مدد ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے عطا کا، دینے کا وعدہ فرمایا، اور مختلف قسم کے غزوات میں ملائکہ سے، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے اپنی مدد کا ظہور فرمایا، تو گویا زبان حال سے، اپنے دل کے جذبات سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے سامنے یہ اپنا مدعا پیش کیا، اپنے دل کے جذبات یہ پیش کیے کہ مالک یہ نعمتیں تو ضرور پوری ہو جائیں گی، یہ نعمتیں تو مجھے حاصل ہو رہی ہیں، لیکن یا اللہ یہ نعمت اس وقت مکمل ہو سکتی ہے جب میرا جائے مولد، یعنی میرے پیدا ہونے کی جگہ اور میرے رہنے کی جگہ، تیرا وہ مقام جہاں بیت اللہ ہے، جہاں سے مجھے نکال دیا گیا، یا اللہ وہ جگہ پھر آپ مجھے عطا فرما دے، اس جگہ پر میں دوبارہ چلا جاؤں، اس جگہ پر میرا کنٹرول اور قبضہ ہو جائے جہاں سے میں دین کا، دعوت کا پیغام لے کر آیا ہوں، یا اللہ وہ جگہ پھر آپ مجھے دوبارہ پہنچا دے، جبھی آپ کی مدد اور نصرت اور فتح مکمل ہو سکتی ہے۔ یہ جذبات دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت والجلال کے سامنے ظاہر فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی اللہ کے رسول اب آپ کے لیے اللہ کی مدد اور فتح آ گئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے پھر یہ معروضہ پیش کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر اپنے دل کے جذبات پیش کیے کہ یا اللہ مکہ فتح ہو جائے اور میری قوم اگر ایمان سے غافل رہے، جس سے میرا تعلق ہے، جس عرب سے میرا تعلق ہے، اگر وہ ایمان نہ لائے اور وہ ایمان میں داخل نہ ہو تو پھر میری محنت کا کیا فائدہ؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر حد سے زیادہ مہربانی اور حد سے زیادہ شفقت اور اپنی امت پر بے پایہ احسانات اور انعامات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات عرض کی کہ یا اللہ مکہ فتح ہو گیا، لیکن جس قوم سے میرا تعلق ہے، جس قوم میں میں نبی بنا کر بھیجا گیا، وہ قوم اگر ایمان نہ لائے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اللہ کے رسول ٹھیک ہے، آپ کے لیے اللہ کی مدد بھی آ جائے گی، اللہ کی فتح بھی آ جائے گی، اور اب آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہوں گے۔ یا ایک اعتبار سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مکالمہ ہونے کے بعد، یہ آپس میں اللہ کے اور نبی کے درمیان اس قسم کے دل کے جذبات کا اظہار اور اس کی تکمیل کے بعد، اب اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بات یہ فرمائی گئی ہے کہ حضور آپ جانتے بھی ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کی یہ تمنا کیوں پوری فرمائی، آپ کی یہ خواہش کو کیوں پوری فرمایا؟ آپ نے فتح مکہ کی بات کہی، ہم نے وہ دے دی۔ آپ نے لوگوں کے ایمان میں داخل ہونے کا مطالبہ کیا، ہم نے وہ پورا کر دیا۔ اللہ کے رسول آپ اس پر غور کیجئے کہ یہ چیزیں آپ کو کیوں عطا ہوئی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ باتیں فرمائی ہیں کہ یہ باتیں نصرت بھی، اللہ کی مدد بھی، اللہ تعالیٰ کی فتح بھی، اور لوگوں کا اسلام میں ذوق در ذوق اور ایک ساتھ داخل ہونے کے جو 3 مطالبات ہیں، یہ ہم نے کیوں پورے کیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پچھلے سورہ کے اندر، سورہ کافرون کے اندر قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ کے ذریعے آپ نے مکمل کفر سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، شرک سے برات ظاہر کر دی اور اللہ کے خالص دین کو قبول کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت والجلال نے آپ کی نصرت اور مدد اس لیے واضح فرمائی۔ یہ پس منظر کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ بہت بڑا سبق ہے امت کے واسطے کہ جب کوئی آدمی اللہ کے در کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا، حالات اور مصائب کا سامنا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد کے اور رحمت کی امید لگائے گا، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات کو نہ بدلیں گے۔ یہی پس منظر ہے سورہ کافرون کے اندر قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کے ذریعے مکمل کفر سے، شرک سے برات کا اظہار کر دیا، اور اخیر میں بالکل یہ کہہ دیا گیا لَكَلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تم کو تمہارے اعمال کے کیے ہوئے کا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گا، میں تم پر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورت فرمایا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، یہ گویا ایک سبق دیا گیا امت کو کہ جب بندہ اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد مانگتا ہے، اپنے حالات کا شکوہ، اپنے دل کے مسائل، اپنے دل کی کیفیات، اپنے ضرورتوں کا اظہار مخلوق کے سامنے کرنے کے بجائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اگر وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے جذبات کو ضرور پوری فرماتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو آدمی اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ یہ فرمایا گیا اس سورہ کے اندر۔ اس لیے اس سورہ کا نام سورہ نصر بھی رکھا گیا۔ یہ تو ربط میں نے بیان کیا، اس لیے سورہ کا نام سورہ نصر اس وجہ سے بھی بیان کیا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورہ کا نام سورۃ التودیع بھی رکھا گیا ہے۔ تودیع کے معنی کسی کو رخصت کرنا۔ اور اس سورہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی بھی خبر دی گئی ہے، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کی بھی خبر دی گئی ہے۔ اس لیے اس سورہ کا نام سورۃ التودیع رکھا گیا۔ روایات میں ایک بات یہ منقول ہے، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں بعض اجلے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کے درمیان مجھے بٹھایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس بہت کم عمر تھے، تو بعض بڑے صحابہ کو یہ بات گراں گزرتی تھی
کہ ان حضرات ہمارے موجودگی میں، بڑوں کی موجودگی میں، اس چھوٹے سے بچے کا کیا کام؟ نوجوان تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس وقت. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلوایا. سب لوگ موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں سے پوچھا کہ دیکھو قرآن مجید کی یہ آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور پوری سورت پڑھی اور فرمایا کہ تم اس کا کیا مطلب لیتے ہو، تم کیا اس کا کیا مطلب سمجھے ہو؟ تو بڑے صحابہ نے یوں عرض کیا کہ اس میں خوشخبری دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ کی فتح آئے گی اور لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہو گئے، اس لیے بات کی خبر دی گئی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے میری طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کہ ابن عباس تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا تم بھی یہی مطلب سمجھتے ہو؟ کہا کہ نہیں امیر المؤمنین میں یہ مطلب نہیں سمجھتا. تو فرمایا کہ پھر تم کیا مطلب سمجھتے ہو؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ امیر المؤمنین اس سورہ کے اندر اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کی، پردہ فرمانے کی خبر دی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی جس مقصد کے لیے آئے تھے، اللہ کے دین کو عام کرنے کے واسطے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین پہنچانے اور پھیلانے کے واسطے، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ جب آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کا دین اب پورا ہو گیا اور لوگ اسلام میں اب داخل ہو گئے اور اب آپ کو اب تسبیح کا، اللہ کی طرف استغفار کرنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا، تو گویا اس میں ایک اشارہ ہے کہ اب دنیا میں رہنے کی آپ کی مدت پوری ہو گئی، اب آپ ہماری طرف آئیے، جہاں یہ دنیا سے زیادہ اعزاز آپ کو وہاں ملے گا، یہ دنیا کے مقابلے میں آپ میرے پاس آئیں گے تو میں آپ کا میزبان رہوں گا اور آپ کے لیے بہترین مقامات رکھے گئے ہیں. گویا دنیا سے جانے کی اطلاع آپ کو دی گئی ہے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بالکل یہی مطلب میں نے بھی سمجھا ہے، اور یہ بات بخاری کے اندر موجود ہے. اس اعتبار سے اس سورہ کا نام سورۃ التودیع رکھا گیا ہے. بقیہ مختلف روایات میں اس سورہ کے فضائل بھی بیان کیے گئے. اس سورہ کا ایک نام جیسے سورۃ التودیع آیا، سورۃ النصر آیا، اس سورہ کے حدیث پاک کے اندر ربع القرآن بھی کہا گیا. جیسے اس سے پہلے سورہ کافرون کے متعلق کہا گیا کہ قرآن کو 4 حصوں میں اگر ہم تقسیم کریں گے تو ایک حصہ، سورہ نصر کو بھی کہا گیا ہے کہ کوئی آدمی سورہ نصر کی تلاوت کرتا ہے تو گویا اس نے قرآن کے 1/4 حصے کی تلاوت کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر کے فضائل، اس کے حالات، اس کی ابتدا، اس کے متعلق یہ بات فرمائی ہے. بقیہ سورۃ النصر کی آیات کا ترجمہ اور اس کی تشریح انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کی جائے گی. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.